सारे का सारा खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ही लीड करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा इवेंट तैयार किया जा रहा है। और ये इवेंट जो है वो पहले से मुख्तलिफ होगा। जिसे लॉन्ग मार्च, और इस लॉन्ग मार्च में कौन कौन शरीक होगा, हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे इसकी तैयारी की जा रही है। और इसमें अब सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, बल्कि और भी बहुत कुछ होगा। और ये लॉन्ग मार्च जो है ये 24 आवर्स के अंदर अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर जो है ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा। इससे ज़्यादा टाइम नहीं होगा, 24 घंटे के अंदर अंदर। इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। तो पहले ज़रा आपको खैबर पख्तूनख्वा असम्बली लिए चलते हैं। स्पीकर साहब ने ऐलान किया है, पहले ज़रा वो सुनिए। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती। माहौल भी टेंस है, वहाँ पे वाकयात चल रहे हैं, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर लेते हैं। उसके साथ साथ अब कमेटी पूरे हाउस पे कॉन्स्टिट्यूट करें या अपना लीडर ऑफ द हाउस की सरबराही में अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी पार्टियों के जो लीडर्स हैं उन पे कॉन्स्टिट्यूट करें। हाउस को एंगेज करना मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा हो जाएगा सर। जी, ये आप लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन को दोनों को फिल फोर बुलाएं और तीनों आप बैठ के जो आपको बेहतर लगता है वो करें। मेरी तजवीज है। इसको ये फिर बात कल पे चली जाएगी ना, या फोन पे मशवरा कर ले उनसे, दोनों से। साहब जो है ना वो जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर हम सारे असेंबली को कमेटी बना देते हैं तो मेरे ख्याल में उनको एंगेजमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। अब उन लोगों को एंगेज भी करना पड़ेगा फौरन से पहले। तो इसलिए अगर सारा हाउस एक कमेटी बनाती है तो इसका मतलब है कि सारे हाउस का मैंडेट है उनके पास। तो एक नुमाइंदा कमेटी बनाए पार्लियामेंट्री लीडर्स के ऊपर, तमाम लोग उसके अंदर, और वो एंगेज करे और पिछला जो है उसके ऊपर भी बात करें। ये खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर की कार्रवाई है जी, क्योंकि जो पीटीएम पे आज पश्तून जरगा था, उस जरगे पे पुलिस और उनका आपस में मुठभेड़ हुई है, पुलिस की फायरिंग हुई है, और उसके नतीजे में वहाँ पे कुछ अमवात हुई हैं, और इसकी वजह से सूरत हाल काफ़ी टेंस है। और ये सारी चीज़ें असम्बली में आज डिस्कस हुई, और असम्बली में डिस्कस होने के बाद आज ये बाकायदा सतह पे इस चीज़ को अब टेकअप किया जा रहा है। और जो वफाक की पॉलिसी है, जो शहबाज गवर्नमेंट की और नकवी सरकार की पॉलिसी है, उसको ऑन नहीं किया गया। लीडर ऑफ द हाउस की तरफ से तो रिप्रेजेंटेशन आ गई ना, तो उन्होंने तो कह दिया कि बेहतर ये है कि वो कहते हैं कि लीडर ऑफ द हाउस हो, लीडर ऑफ अपोजिशन और पार्लिमानी पार्टियों के पार्लिमानी लीडर्स हों, तमाम पार्टियों के पार्लिमानी लीडर्स हों। वो बेहतर रहेगा, ऐसा रहेगा। मैं फिर 2 मिनट वक्फा ले लूं। मैं शुएब। तो ये सूरत हाल है जी कि फिर आखिर में बाकायदा तौर पे जी एक कमेटी बना दी गई। अब ज़रा आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फैसला किया, पहले उस पे आते हैं, और फिर मेन खबर जो है आइनी तरामीम के हवाले से उस पे आएंगे, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अब हाथ मिला लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और डटकर मिला लिया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और मौलाना फजलुर रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक हो गए हैं, और एक इस सेंस में हुए हैं कि अब जो है जी जो आइनी तरामीम के हवाले से दोनों मुतफ़िक़ा तौर पर आगे बढ़ेंगे, और मुसव्वदा भी दोनों मिलकर तैयार करेंगे,
اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے گورنمنٹ کو 100% جواب دے دیا ہے، گورنمنٹ کو 100% جواب دے دیا ہے کہ غیر آئینی ترامیم کے حوالے سے اب حکومت کا ساتھ ان کا مزید سفر نہیں ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مینڈیٹ چور وزیر اعظم شہباز شریف اور ٹاؤٹ وزیر داخلہ محسن نقوی کے احکامات پر چیف سیکرٹری اور آئی جی کے ذریعے امن جرگے پر فائرنگ کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ یہ ایک بہت ہی کیٹاگوریکلی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آیا ہے، اور 3 افراد کی اموات اور درجن بھر کو زخمی کیے جانے کی بھی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ اور جو امن جرگے پر جو انہوں نے کہا ہے کہ جی امن جرگے پر جو فائرنگ ہوئی ہے اس سے خیبر پختونخوا حکومت کا کوئی رول نہیں، اور یہ سارا کام چیف سیکرٹری اور آئی جی کے ذریعے شہباز شریف اور ٹاؤٹ لکھا گیا ہے، جی مینڈیٹ چور شہباز شریف کو لکھا گیا ہے اور ٹاؤٹ نقوی صاحب کو لکھا گیا ہے، اور ان کے ذریعے کیا گیا ہے۔ 3 افراد کی اموات اور درجن بھر کو زخمی کیے جانے کی بھی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ امن و امان کا مسئلہ پیدا کرنے اور شہریوں کے خون سے ہاتھ رنگنے اور صوبائی حکومت سے وفاقی حکومت سے شدید احتجاج کرنے اور سرکاری طور پر شدت سے معاملہ اٹھانے کی سفارش کی گئی ہے۔ یعنی صوبائی حکومت کو کہا گیا ہے، علی امین گنڈا پور حکومت کو، کہ وہ وفاق کے ساتھ اس معاملے پر پوری شدت کے ساتھ اس معاملے کو اٹھائیں۔ اجلاس میں وفاقی حکومت کی جانب سے پختون تحفظ موومنٹ پر پابندی اور خیبر پختونخوا میں پشتون جرگے کے انعقاد کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیا گیا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا اعلامیہ ہے۔ پختون جرگے کے خلاف ریاستی طاقت کے استعمال اور اس کے صوبے کے انتظامی اور معاشرتی حالات پر اثرات پر بھی غور کیا گیا۔ ملک میں سیاسی جماعت کی تشکیل اور پرامن سیاسی سرگرمیوں کے انعقاد اور عوام کی ان میں شرکت پر آئین اور قانون کی منشا پر بھی غور کیا گیا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے پشتون تحفظ موومنٹ کو کالعدم قرار دیے جانے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ صوبائی حکومت کی مرضی اور منشا انتظامی حقوق اور خود مختاری کو خاتمے میں لائے بغیر ایک مجرم آئی جی کے ذریعے طاقت کے احمقانہ استعمال سے صوبائی حکومت کے لیے مسائل پیدا کرنے کی شدید مذمت کی گئی۔ آئی جی جو خیبر پختونخوا ہیں ان کے لیے کہا گیا جی عوامی مینڈیٹ سے محروم نااہل اور نالائق گروہ وفاق میں بیٹھ کر ملک میں مسلسل انتشار کے بیج بو رہا ہے، اور عوامی مینڈیٹ سے محروم نااہل اور نالائق گروہ، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اور مینڈیٹ چور اور ان کے سرپرست ملک کو جنگل بنا کر تمام طبقات کو دیوار سے لگانے میں مصروف ہیں۔ حکمرانی کے حق اور جواز سے یکسر محروم گروہ عملاً بنیادی انسانی حقوق، دستور، سیاست اور جمہوریت کی لاشوں پر اپنے اقتدار کی بساط بچھانے پر بضد ہے۔ بنیادی سیاسی سمجھ بوجھ اور فیصلہ سازی کی صلاحیت سے محروم ایک ٹاؤٹ محسن نقوی مسلسل صوبائی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے اور صوبے کو انتشار کی جانب دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سیاسی کمیٹی نے یہ بھی کہا ہے کہ سیاسی معاملات کا حل اندھی طاقت سے کشید کرنا آمریت کی روایت ہے، اور آمریت کے کسی معقول سوچ سے آری گماشتے حالات سنبھالنے کی بجائے ان میں مزید پیچیدگیاں پیدا کر رہے ہیں۔ پشتون تحفظ موومنٹ پر پابندی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، نہ طاقت اور تشدد کے ذریعے بنیادی سیاسی حقوق کو سلب کرنے کی کسی طور حمایت کر سکتے ہیں۔ عقل سے پیدل مینڈیٹ چور اور ان کے ریاستی سرپرست مولا جٹ بن کر ملک میں انارکی اور طبقاتی کشمکش کو ہوا دینے کی بجائے آئین اور قانون اور رولز آف بزنس کا احترام کریں۔ آئین اور قانون کے تحت قائم سیاسی جماعتوں کو کالعدم قرار دینے کی رسم بد کو ترک کر کے ملک میں تہذیب اور قانون کے دائرے میں پرامن سیاسی عمل کے فروغ کا ماحول پیدا کیا جائے، اور خیبر پختونخوا کے عوام نے حکومت اور فیصلہ سازی کا مینڈیٹ تحریک انصاف کو سونپا ہے۔ صوبائی حکومت کسی تخصیص و امتیاز کے بغیر صوبے کے عوام کے آئینی، قانونی اور جمہوری حقوق کے تحفظ اور ان کی فلاح و بہبود یقینی بنائے۔ انتظامی امور میں غیر قانونی اور غیر مجاز مداخلت نہ صرف یہ کہ قبول نہ کی جائے بلکہ ہرگز اس کی اجازت نہ دی جائے، اور اس کے مرتکب عناصر کا قانون کے تحت محاسبہ کیا جائے۔ یہ آپ کو اس لیے یہ ساری خبر پڑھ کر سنائی ہے جی کہ پشتون قومی موومنٹ PTM
اس پہ پابندی لگائی اور ایسے وقت میں لگائی جب پاکستان میں غیر آئینی ترامیم کا معاملہ چل رہا ہے اور خیبر پختونخوا جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے. صوبہ خیبر پختونخوا ان غیر آئینی ترامیم کو روکنے کے لیے بہت ہی اہم کردار ادا کر رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وہیں سے یہ آیا ہے جی آیا ہے لانگ مارچ 2 دفعہ وہیں سے آیا اور علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ اس وقت نشانے پر ہے اور اس لیے خیبر پختونخوا کو انٹرنلی غیر عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے تاکہ آپس میں ہی یہ ٹکرائیں اور پشتون سے ٹکرائے اور یہ جو کیا گیا ہے جی حرکت کی گئی ہے خاص طور پہ جو کہ امن جرگے پہ اور پولیس کی فائرنگ ہوئی ہے تو یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں وہ کہتے ہیں کہ قابل قبول نہیں ہیں